اور گھر کی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں تحفے کے طور پر دیں۔ کچھ پیسے ریشما نے اپنی تنخواہ سے بچا کر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے فطرت اس سے کچھ نہیں لے رہا تھا۔ شیخ صاحب نے انہیں اپنے گھر سے اپنی کار میں روانہ کیا اور فضل حسین ڈرائیور کو تاکید کی کہ وہ انہیں ان کے گھر تک چھوڑ آئے، پکی سڑک کے موڑ تک نہیں، چک نمبر 230 میں ان کے گھر تک۔ جب سفید کار گرد اڑاتی چک نمبر 230 میں داخل ہوئی تو اسے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ گلی کوچوں میں پھرنے والے لوگ اپنی اپنی جگہ رک گئے اور لڑکے شور مچاتے ہوئے کار کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اور بڑے بوڑھے چھتوں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ ایک تو چک نمبر 230 میں کسی کار کا آنا ہی اجنبے کی بات تھی، کیونکہ اب تک ایک دفعہ یہاں ایک ٹرک نعش لے کر آیا تھا اور دوسری دفعہ جیپ پر تفتیش کرنے والا تھانے دار، ورنہ سڑک سے ادھر والی زمین موٹر گاڑیوں کے پہیوں سے قطعاً مانوس نہ تھی۔ غیر معمولی اشتیاق کی دوسری وجہ ریشما کی واپسی تھی، کیونکہ اگرچہ وہ گمنامی کی چادر اوڑھ کر گاؤں سے اچانک غائب ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کا چرچا گاؤں کے گھر گھر میں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ خود محنت مزدوری کرتی ہے اور اس کا لڑکا پڑھ رہا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ فطرت نے پہلے 14 جماعتیں پاس کی تھیں، اب 16 جماعتیں پاس کرنے والا ہے۔ انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ اب ریشما کے دن پھرنے والے ہیں، فطرت افسر بننے والا ہے۔ اب وہ چاہے تو شرفو سمیت سارے گاؤں کو آگ لگا سکتا ہے۔ گاؤں والے ان پڑھ سہی اپنا برا بھلا اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے حالات کو بدلتے دیکھا تو ریشما کی خوشامد کرنے لگے، اسے نوکرانی کے بجائے چودرانی کہنے لگے، فطرت کی جوانی اور اعلیٰ تعلیم کی مبارکباد دینے لگے، اور تو اور شرفو اور اس کی بیوی بھی رات کے اندھیرے میں معافی مانگنے آئے۔ ریشما نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر معاف کر دیا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ انسان کو انسان سے بدلہ لینے کے بجائے اسے خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، جو سچا اور صحیح انصاف کرنے والا ہے۔ گاؤں میں فطرت عموماً کتاب لیے پلنگ پر لیٹا رہتا اور عورتیں مکھیوں کی طرح اس کی ماں کے گھر بھن بھناتی رہتی اور طرح طرح کی باتیں کرتی رہتی۔ روزانہ یہ باتیں سن سن کر فطرت کے کان پک گئے تھے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے ان باتوں سے فرار ممکن نہ تھا۔ وہ کہتی رہتی، 16 جماعتیں پڑھ گیا ہے ریشما کا بیٹا، اب تو تھانے دار بنے گا۔ تھانے دار نہیں، تھانے دار چوہدری نذیر کا بیٹا بھی بن گیا تھا، صرف 13 جماعتیں پڑھ کر۔ یہ تو پولیس کپتان بنے گا، پولیس کپتان، 3 پھولوں والا۔ تم نے کہاں دیکھے ہیں 3 پھول پولیس کپتان کے؟ پھول خواہ کتنے ہی ہوں، پولیس کی وردی سجے گی خوب اس پر، باپ کی طرح خوب لمبا نکلا ہے۔ اتنے میں کوئی نسبتاً پڑھا لکھا شخص دخل دیتے ہوئے کہتا، کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہی ہو، فطرت نے ایم اے کیا ہے، اب یہ مقابلے کا امتحان دے گا، سی ایس پی بنے گا، ڈپٹی کمشنر لگے گا، کیا پتہ اپنے ہی ضلع میں لگ جائے۔ اتنے میں ایک اور آواز کا اضافہ ہو جاتا ہے، اب تو اس کی کار پر جھنڈا بھی ہوگا، جدھر سے گزرے گا
لوگ راستہ چھوڑ دیں گے۔ دیکھا نہیں تم نے شہر میں چھوٹے لاٹ صاحب آئے تھے تو کتنی پولیس تھی بندوبست کے لیے۔ جب فطرت اپنے گاؤں میں رہتے رہتے تنگ آ گیا تو اس کی ماں نے کہا، جا 4 دن اپنی خالہ کے ہاں گزار آ، ان کا چک یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب ہم شہر سے نئے نئے آئے تھے وہ گھی، شکر، کپڑے اور دوسری چیزیں لے کر ملنے آئی تھی اور تاکید کر گئی تھی کہ فطرت کو ضرور بھیجنا، تمہاری خالہ ہے، سگی خالہ۔ ہاں، ادھر ایک تیری بہن بھی ہے سکینہ، جس کو میں نے دودھ پلایا تھا۔ تم اور سکینہ ایک ہی سردیوں میں پیدا ہوئے تھے۔ نورہ بیمار ہو گئی تھی تو میں نے سکینہ کو دودھ پلایا تھا۔ وہ تیری دوہری بہن ہے، خالہ زاد بہن بھی اور دودھ شریک بہن بھی۔ بیمار سی رہتی ہے، اس کا پتہ بھی کر آنا، بہت یاد کرتی ہے تجھے۔ فطرت کو خالہ یا خالہ زاد بہن سے ملنے کا کوئی شوق نہ تھا، لیکن وہ اپنے گاؤں سے بھاگنا چاہتا تھا، کم از کم کچھ عرصے کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کی فضول باتوں سے بچ سکے۔ وہ اگلے دن خالہ کے گاؤں روانہ ہو گیا اور 3-4 دن کے بجائے پورا 1 ہفتہ وہاں رہا۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں چارپائی پر لیٹا ہوا، ساتھ والی چارپائی پر اس کی ماں آرام کر رہی تھی۔ چاندنی کی وجہ سے ریشما نے لالٹین جلد ہی بجھا دی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد آنے والے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ چاند کی روشنی بیری کے اونچے درخت سے چھن چھن کر آ رہی تھی اور ان کے صحن میں داغ داغ چاندنی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں کسی نے ڈیوڑی کی کنڈی زور زور سے کھٹکھٹائی۔ کنڈی کے شور کے ساتھ ریڈیو کی بھی آواز آ رہی تھی۔ فطرت نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو چوہدری احمد خان کا بیٹا عبدالقادر ٹرانسسٹر اٹھائے اندر داخل ہوا اور زور زور سے کہنے لگا، ماسی مٹھائی کھلاؤ، مٹھائی۔ کس بات کی بیٹے؟ پہلے وعدہ کرو میں گڑ نہیں کھاؤں گا، گاؤں والی ہٹی کی گندی جلیبی بھی نہیں کھاؤں گا، برفی کھاؤں گا، شہر کی بنائی، چاندی کے ورق والی۔ بھائی سب ٹھیک ہے، کچھ بتاؤ بھی۔ فطرت بھائی جان ایم اے پاس ہو گئے ہیں، نہ صرف پاس ہو گئے ہیں بلکہ یونیورسٹی میں فرسٹ آ گئے ہیں، میں نے ابھی خبروں میں سنا ہے۔ قادر نے ساری بات ایک ہی سانس میں کہہ دی۔ شکر ہے خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر، ریشما نے تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ فطرت نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، امی یہ سب تیری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ نہیں بیٹا، اللہ نے تیری محنت کا پھل دیا ہے، میرا سچا اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ریشما نے کہا، فطری بیٹے، آج تمہاری بہن زندہ ہوتی تو یہ خبر سن کر کتنی خوش ہوتی، تجھ سے مٹھائی مانگتی، نیا جوڑا طلب کرتی، تیری کامیابی کی خبر ساری سہیلیوں کو بتاتی، تو بھول گیا اسے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امی؟ ذکیہ تو میری جان ہے، اس کی گمشدگی نے تو میرا نظریہ حیات ہی بدل دیا۔ ظلم، جبر، تشدد اور ناانصافی کے خلاف میرے اندر جو طوفان کھول رہا ہے، یہ اسی کا دیا ہوا ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اگلے روز جب گاؤں میں یہ خبر پھیلی تو تقریباً سارا گاؤں مبارکباد دینے ریشما کے گھر آیا۔ آج اس نے مبارکباد وصول کرنے کے لیے دھلا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا اور گاؤں والی ہٹی سے بہت سا گڑ، مکھانے اور بتاشے بھی منگوا لیے تھے۔
مبارکبادوں کے ساتھ پھر وہی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں جن سے بھاگ کر فطرت خالہ کے گاؤں چلا گیا تھا۔ اب اس قسم کے جملے اکثر اس کے کانوں میں پڑتے۔ اب تو ریشما کے دن پھر گئے، بہت بڑا افسر بنے گا اس کا بیٹا، قد بھی بہت اچھا ہے، تعلیم بھی اچھی ہے، کوئی بڑا عہدہ ہی پائے گا۔ ہم نے تو ریشما کی ہمیشہ قدر ہی کی ہے، اب اس کا بیٹا افسر لگ گیا تو ہمارا بھی خیال رکھے۔ اب یہ اس چھوٹے سے مکان میں کیا رہے گا، بنگلہ بنوائے گا بنگلہ، سڑک کے کنارے دور سے نظر آیا کرے گا فطرت کا اونچا بنگلہ۔ ہم نے تو ریشما کی ہمیشہ قدر ہی کی ہے۔ اگلی صبح فطرت والدہ کی اجازت سے لاہور چلا گیا، کیونکہ پروفیسر سعید نے کہا تھا کہ نتیجہ نکلنے کے بعد مجھے ضرور ملنا۔ لاہور پہنچ کر وہ سیدھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں گیا، جہاں نتائج کے حالیہ اعلان کی وجہ سے خاصی گہما گہمی تھی۔ کئی دوست باہر لان میں ہی مل گئے، تقریباً سبھی نے فطرت کو مبارکباد دی۔ منیر، اشتیاق اور مقبول تو گلے لگ گئے۔ ہم جماعتوں کی مبارکباد لے کر فطرت پروفیسر سعید کے کمرے میں گیا تو وہ اتفاق سے وہاں موجود تھے۔ دراصل مسز شیخ نے تمام استادوں کی باری باری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ ڈپارٹمنٹ جائیں اور نئے اور پرانے طالب علموں کی رہنمائی کریں۔ فطرت کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر پروفیسر سعید اپنی کرسی سے اٹھے، گھوم کر میز کی دوسری طرف پہنچے اور فطرت کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ بغلگیر ہوتے وقت انہوں نے فطرت کی پیٹھ پر 2 دفعہ تھپکی دی، جو ان کے اظہار محبت کا خاص انداز تھا۔ فطرت نے بیٹھتے ہی کہا، سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ سب آپ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ رہنمائی تو ہم سب کی کرتے ہیں، لیکن فرسٹ صرف ایک آتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ امتیاز تمہیں نصیب ہوا۔ فطرت، میں تمہیں قبل از وقت بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پہلے دن سے ہی مجھے تمہارے اندر نان کانفارمزم کی چنگاری نظر آتی تھی، روٹین سے ہٹ کر سوچنے کی جھلک، کچھ کر گزرنے کی امنگ۔ میں نے سوچا تھا کہ یا تو یہ ڈپارٹمنٹ کی روایتی قیود سے اکتا کر بھاگ جائے گا یا یونیورسٹی میں کوئی پوزیشن حاصل کرے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے اندر تحریفی رجحان کو قابو میں رکھا، نان کانفارمزم کا خواب استعمال کیا اور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، اور وہ بھی اتنے نمبروں سے کہ سالہا سال تک ریکارڈ رہے گا۔ تھینک یو سر۔ اب کیا ارادہ ہے؟ جیسے آپ گائیڈ کریں گے۔ پھر بھی تمہارے بھی تو کچھ خواب ہوں گے۔ خواب کس کے نہیں ہوتے سر، لیکن میرے سارے خواب آرٹ سے وابستہ ہیں۔ صرف آرٹ سے؟ مجھے 2 سال پہلے کا لیکچر یاد ہے جو پروفیسر افتخار صاحب نے سال پنجم کے آغاز پر ساری کلاس کو اکٹھا کر کے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کسی کے خواب کس اور طرح کے ہیں تو وہ مضمون بدل لے۔ میں تو بڑا سوچ سمجھ کر اس طرف آیا تھا۔ میری صرف ایک ہی تمنا ہے، اور وہ یہ کہ میں پینٹ کروں اپنی مرضی سے، میری پینٹنگ بکے یا نہ بکے مجھے کوئی غم نہیں۔ میری نظر میں آرٹ بکاؤ مال نہیں، میں اسے انسانوں کے اندر کے اندوہ، غم، حسرتیں اور مجبوریاں سامنے لانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں۔
اور معاشرے کو نظر انداز کر جاؤ گے؟ معاشرہ تو انسانوں سے ہی بنتا ہے نا سر۔ میں چاہتا ہوں کہ میں انسانوں کے حوالے سے معاشرے کے تضادات، اس کے ستم اور اس کی ناانصافیوں کی عکاسی کروں۔ میں سمجھتا ہوں ایک مصور ان تضادات اور ناانصافیوں کو دور نہیں کر سکتا تو ان کی نشاندہی تو کر سکتا ہے۔ وش یو دی بیسٹ آف لک۔ ہاں یہ بتاؤ، نوکری کے متعلق کیا خیال ہے؟ جی روزی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ تو اپنانا ہوگا۔ ہاں اسی لیے میں نے تمہیں بلوایا تھا۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ روایت رہی ہے کہ امتیازی حیثیت پانے والے طلباء اسی ڈپارٹمنٹ میں لیکچرار بن جاتے ہیں۔ عارضی تقرری خود مسز شیخ کرتی ہیں، پھر اس میں توسیع بھی ہوتی رہتی ہے۔ اگر یہ جو چاہے جو بہت اچھا ہے، میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں پڑھاؤں گا تو فارغ وقت میں پینٹ کروں گا اپنی مرضی کے مطابق۔ ونڈرفل۔ لیکن ابھی اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، پہلے مجھے مسز شیخ سے بات کر لینے دو۔ وہ نتھیا گلی گئی ہوئی ہیں، اگلے سنڈے تک آ جائیں گی۔ میں تم سے وعدہ نہیں کرتا، لیکن یہ آپشن ذہن میں ضرور رکھنا۔ تھینک یو سر۔ گھر واپس آ کر فطرت اپنی والدہ کو بتائے بغیر نہ رہ سکا کہ اس کی نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ریشما کا پہلا سوال تھا، کتنی تنخواہ ہوگی پتر؟ 500 روپے ماہوار۔ ہمارے لیے بہت ہے بیٹا۔ نہیں امی، سال بہ سال ترقی بھی ہوتی رہے، تنخواہ بڑھتی رہے گی۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا۔ میرے ساتھ لاہور چلو گی؟ میری بوڑھی ہڈیوں کو کہاں شہر میں گھسیٹے پھرو گے؟ میں نے تو بڑی مشکل سے اس ڈیوڑی کا دروازہ کھولا ہے، اس پر دوبارہ تالا مت ڈلوانا۔ اس دلیل کے سامنے فطرت لاجواب ہو گیا۔ اس دفعہ فطرت لاہور گیا تو اس کے دل میں تفکرات کے بجائے حسین تصورات کا بسیرا تھا، ایسے تصورات جو عملی زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہوتے وقت ہر نوجوان کے دل میں تڑپنے لگتے ہیں۔ البتہ فطرت دوسرے نوجوانوں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ اس کے حسین خوابوں کا محور کار، کوٹھی، ٹیلی فون یا زندگی کی دوسری آسائشیں نہ تھیں، بلکہ اس کا ذہن پینٹنگ اور صرف پینٹنگ پر مرکوز تھا۔